وہ بے حد خوش تھے۔ ایرن حویلی میں ہی رہنے لگی تھی کہ بی جان کی خواہش تھی وہ اور بچے حویلی میں ہی رہیں۔ یوں بھی داور آفریدی ایرن اور بچوں کو لے کر فکر مند رہنے لگا تھا۔ اسے ایرن کا اس محلے میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ جگہ داور آفریدی کے معیار کی نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری، از قلم کائنات خان، قسط نمبر 18۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ ہسپتال کی راہداری میں چل رہے تھے، بے حد ہموار قدم اٹھا رہے تھے۔ ہر آنکھ انہیں دیکھ کر سراہ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ وقت نے جو مسکراہٹ ایرن سے چھینی تھی، وہ مسکراہٹ داور آفریدی کی بدولت اسے پھر سے واپس ملی تھی۔ اس کی زندگی میں قوس قزح کے رنگ بھرنے لگے تھے۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی اس کا خاصہ تھی، ایک بار پھر اس کے لبوں پر سجنے لگی تھی۔ ایرن ایک بار پھر نکھرنے لگی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، عورت بے حد نازک ہوتی ہے، پھولوں کی طرح۔ ایک اچھا موسم اور تھوڑی سی دیکھ بھال جس طرح کسی پھول کو کھلنے اور مہکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک اچھا ہمسفر جو آپ کی پرواہ کرتا ہو، آپ کا خیال رکھتا ہو، ایسا ہمسفر آپ جس کی اولین ترجیح ہو، وہ جسے آپ کے آگے کچھ نہ دکھتا ہو، ایسے مرد کا زندگی میں ہونا بھی خدا کی ایک بہترین نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ مردوں کے بے تحاشا حقوق بیان کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، عورت ہے کھانا پینا، روٹی کپڑا، سر چھپانے کے لیے چھت، سب تو دے رہا ہے، اگر تھوڑا مار دیا یا دوسری شادی کر لی، ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھ لیا یا پھر مینٹلی ابیوز کیا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہہ لیا تو کیا ہو گیا؟ مزاجی خدا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ خدا ایک ہی ہے، اور اگر اس خدا کے حکم کو مانو تو تمہیں ہر بار عورت پر ظلم کرنے میں ڈر لگے گا۔ شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا مردانگی نہیں ہوتی۔ ایک عورت کو تحفظ دینا اور اس عمل کو یقینی بنانا کہ وہ تمہاری موجودگی میں خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے، یہ ہوتی ہے مردانگی۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہمیں عورت ہونے کی حیثیت سے بچپن سے لے کر جوانی تک یہ بات تو سکھائی جاتی ہے، بھائی غصے میں ہے خاموش رہو، باپ ہے مار دیا یا دو گالیاں دے دیں، تم لڑکی ہو خاموش رہو، ٹھیک ہے تمہیں لگتا ہے تم صحیح ہو مگر وہ شوہر ہے، خاموش رہو، غلط ہے یا صحیح ہے مردوں کا فیصلہ ہے، عورتیں کون ہوتی ہیں ان کے فیصلے میں مداخلت کرنے والی۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج بھی سالن میں مرغی کی ران بیٹوں کو دی جاتی ہے، جہاں گرم روٹیاں صرف مردوں کا مقدر ہوتی ہیں، جہاں عورت کو ذلت کے بعد بھی ناراض ہونے کا حق نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں داور آفریدی جیسے مرد بھی موجود ہیں جو در حقیقت ایک بہترین مرد ہے۔ ایرن نے بے اختیار اس وجیح مرد کو دیکھا تھا جس نے اپنی موجودگی میں کبھی ایرن کو غیر محفوظ محسوس نہ ہونے دیا تھا۔ ایک اور بات جو ایرن نے داور کے متعلق نوٹ کی تھی وہ یہ کہ جب پہلی بار اس نے بے اختیار ایرن کی کلائی تھامی تھی اور ایرن سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی ایرن کو نہیں چھوا تھا، یہ دوسری بار ہوا تھا کہ ایرن کو مخاطب کرنے اور روکنے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ کے بجائے اس کے پرس کی سٹریپ کو پکڑا تھا۔
ایرن نے زندگی میں آج تک اتنا مہذب نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی کم عمری کے اس فیصلے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، لیکن اب اس طرح تم دیکھو گی تو میں پبلک میں شرماتا اچھا نہیں لگوں گا، داور نے دھیمے مگر معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ایرن یکدم ہڑبڑائی تھی۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے 18 فٹ لمبی مشہور آرٹسٹ کی اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ جو انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کی پینٹنگ میں اتنی دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے زندہ جیتا جاگتا 30 سال کا ہینڈسم مرد کھڑا ہے اور تمہیں اس پینٹنگ میں دلچسپی ہے؟ داور آفریدی نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ڈاکٹر ضیاء کو آتے دیکھا تھا۔ اوہو، کیا بات ہے بیگم کے آتے ہی آفریدی صاحب، آپ تو ایک دن میں ہی ٹھیک ہو گئے۔ داور نے ان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس پینٹنگ کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ رنگ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا اس ہاسپٹل کا ٹرسٹی اور سب سے بڑا ڈونر ہونے کے ناطے مجھے یہ حق ہے کہ میں اسے اتروا دوں؟ ایرن نے حیرت سے داور کا چہرہ دیکھا تھا۔ صدمے اور افسوس سے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایرن نے بے اختیار چہرہ گھما کر بے ساختہ امڑ آنے والے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء حیرت سے داور کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کچھ پرتجسس انداز میں داور کے بعد ایرن کا چہرہ دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی زمانہ شناسی کی بدولت داور کے اس رویے کی وجہ جان چکے تھے۔ انہوں نے آنے والی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اگلے ہی لمحے جو بات انہوں نے کہی اس نے داور کو تلملا کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے داور صاحب، میں تو یہ پینٹنگ ویسے بھی اتار کر آپ کی مسز کو دینے والا تھا، انہیں یہ بے حد پسند آئی ہے۔ داور کا بس نہیں چلا کہ وہ اسپتال سمیت ڈاکٹر ضیاء کو بھی زندہ آگ لگا دے۔ وہ جبڑے بھینچتا، غصے میں ضبط کرتا دونوں کو مخاطب کر کے بولا۔ اب اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ضرور ڈاکٹر ضیاء، اس نے دانتوں کو پیس کر کہا۔ بیگم، آپ یہ پینٹنگ لے کر باہر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جلے پیر کی بلی کی طرح بھاگتا ہوا کوریڈور عبور کر چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر ضیاء نے فلک شغاف قہقہہ لگایا تھا۔ ایرن ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھولے تنفس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کا جی چاہا کہ اپنا سر اسٹیئرنگ پر مار دے۔ اس نے بے اختیار خود کو مرر میں دیکھا تھا۔ کیا میں اس پینٹنگ سے کم خوبصورت ہوں؟ وہ کیسے اس مرے ہوئے بڈھے آرٹسٹ کی پینٹنگ کو مجھ پر فوقیت دے سکتی ہے؟ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے جلن ہو رہی تھی، وہی جلن جو تھوڑی دیر پہلے ایرن کو اس کے کمرے میں موجود نرس کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اور وہ ڈاکٹر ضیاء، وہ گنجا شتر مرغ۔ اب وہ ڈاکٹر ضیاء کو کئی غائبانہ صلواتیں سنا رہا تھا۔ ایرن نے ڈاکٹر ضیاء کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ مسز داور، ڈاکٹر ضیاء نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں داور صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور سرد مزاج آدمی تھے کہ ان سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ لیکن پچھلی بار جب میں نے انہیں آپ کے ساتھ
دیکھا تو وہ بالکل مختلف انسان لگے۔ وہ آپ کے گرد ایک بے حد نرم اور شفیق انسان بن جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے ہیں، مگر ان کی زندگی کے دکھ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میں ان کی عزت یوں ہی نہیں کرتا، وہ اس کے قابل ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے۔ مجھے اندازہ تھا کہ کوئی بات آپ کے درمیان ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں اس پینٹنگ سے نفرت ہوئی، کیونکہ پچھلی بار جب وہ آپ کو یہاں لے کر آئے تھے تو اس پینٹنگ کی بڑے کھلے دل سے تعریف کی تھی، اور آج خود ہی بھول گئے۔ آپ دونوں خوش رہیں۔ مفت میں دعا دے رہا ہوں، ورنہ ہم تو مفت میں کسی کو نسخہ بھی لکھ کر نہ دیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی محظوظ ہوئے تھے۔ ایرن الوداعی کلمات کہہ کر باہر آئی تو گاڑی میں اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ پھلائے بیٹھا دیکھ کر ایرن کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے تاثرات چھپاتی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ داور نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا داور؟ ایرن نے بے حد شیرینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی پینٹنگ مس ایرن، آپ ساتھ نہیں لائیں؟ کیسے لا سکتی ہوں؟ ایرن نے مصنوعی فکرمندی سے کہا۔ وہ اتنی بڑی پینٹنگ ہے، اور ویسے بھی میں ایسے ہی کسی سے بھی نہیں اٹھوا سکتی۔ اگر اس پینٹنگ پر کوئی اسکریچ آ گیا تو؟ نہ بابا نہ، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ داور اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آپ ہوتے اندر تو اٹھا لیتے، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ اچھے سے صحت یاب ہو جائیں، پھر کسی دن آ کر آپ کے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس سڑے ہوئے بڈھے پینٹر کی پینٹنگ اٹھانے کے لیے داور آفریدی کبھی صحت مند نہیں ہوگا۔ اس نے اتنی نخوت سے کہا تھا کہ ایرن کا بے ساختہ کہا گاڑی میں گونجا تھا۔ اللہ، کس قدر جالس ہو رہے ہیں آپ میری پسند سے۔ تمہاری پسند؟ صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ واللہ وہ مرحوم پینٹر اگر اس وقت اس کے سامنے ہوتا، یقیناً داور آفریدی کے ہاتھوں ہی مرتا۔ اچھا بس کریں، مجھے نہیں پسند وہ پینٹنگ۔ داور کو لگا اس کے جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی، یوں جیسے اس کے جلتے دل پر صبح کی اوس کے ٹھنڈے قطرے گرے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یقین دہانی چاہی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اب موڈ صحیح کر لیں۔ داور آفریدی نے بے حد خوشگوار موڈ میں گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب وہ لوگ ایرن کی گلی کے کونے پر موجود تھے۔ راستہ تنگ تھا، گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ ایرن اس کے شانہ بشانہ چل رہی تھی۔ دیکھنے والے ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ شاہدہ اماں کی آنکھیں نم تھیں۔ اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے ایرن کے چہرے پر بے فکری کے ساتھ خوشی کی رمق دیکھی تھی۔ داور کو دیکھ کر بچے خوشی سے نہال ہوئے تھے۔ ابو بکر بغیر ایک لمحے کی دیری کے بھاگتا ہوا آیا اور داور کے قدموں سے لپٹ گیا۔ داور انکل، بچے چہچہا رہے تھے۔ یک زبان ہو کر بولے، ہم نے آپ کو بہت مس کیا، آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئے تھے؟ رانیہ نے خفگی سے پوچھا۔
عمر نے آگے بڑھ کر کسی سمجھدار بڑے کی طرح داور کی طبیعت معلوم کی تھی۔ داور نے تینوں بچوں کو باری باری خود سے لگاتے ہوئے پیار کیا اور وہ ایرن کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ بچے اسے قبول کر چکے ہیں۔ ایرن مسکرا دی۔ اس نے اتنے سالوں بعد اپنے بچوں کو بے خوفی سے مسکراتے دیکھا تھا۔ تو اب ہم سب لوگ حویلی جا رہے ہیں، داور نے اعلان کیا تھا۔ ایرن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم کہیں نہیں جا رہے؟ ایرن نے فوراً انکار کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے داور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ سرخ انار کی طرح لال ہوئی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے ڈاکٹر ضیاء نے دادی سے کہا تھا کہ وہ مجھے میری بیوی بچوں سمیت اپنی بیٹی کی منگنی پر بلانا چاہتے ہیں۔ ایک فیملی ایک ساتھ ہی جائے گی نا۔ بچے ناسمجھی سے اسے اور ایرن کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایرن نے کچھ کہنا چاہا مگر داور اب بچوں سے مخاطب تھا۔ بچوں، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ تینوں ایک زبان بولے تھے، بہت اچھے۔ ابو بکر چھوٹے ہونے کی باعث نادانی میں بول اٹھا، آپ تو ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ بھائی اور ہم سوچ رہے تھے کہ کاش آپ ہمارے پاپا ہوتے۔ داور آفریدی نے اس وقت خود کو 7ویں آسمان پر محسوس کیا۔ ایرن نے تندہی سے اسے ڈانٹنا چاہا، لیکن داور نے اسے فوراً روک دیا۔ سوچنا بھی مت انہیں ڈانٹنے کا، یہ داور آفریدی کے بچے ہیں۔ ایرن نے چونک کر داور کو دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایرن کو حیرت ہوئی۔ داور بضد تھا، اسی لیے بچے اور ایرن حویلی آ گئے تھے، اور ایرن کا وہ پرانا گھر داور نے اس میں سمینہ کو نہ صرف رہنے کی اجازت دی تھی بلکہ وہ گھر مستقل سمینہ کو دے دیا تھا۔ سمینہ بے حد مشکور تھی۔ داور نے اس کے لیے خطیر رقم بھی مختص کی تھی۔ داور کو ایرن سے جڑے ہر انسان سے محبت تھی، تو پھر اس عورت نے تو ایرن کی عدم موجودگی میں اس کے بچوں کو سنبھالا تھا۔ وہ اس سے زیادہ کی حقدار تھی۔ گھر آنے سے پہلے داور حویلی فون کر کے اطلاع دے چکا تھا۔ بی جان نے بے حد والہانہ استقبال کیا تھا۔ ایرن نے بچوں کو بی جان سے ملوایا تو ننھا ابو بکر بی جان کا مطلب پوچھ بیٹھا۔ بی جان نے محبت سے اسے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا اور شفقت سے اس کا ماتھا چھوما۔ ہاتھ بڑھا کے انہوں نے رانیہ اور عمر کو بھی اپنے اطراف میں بٹھایا، اور اب وہ انہیں بتا رہی تھی کہ خاندان میں اکثر بڑی دادی ماں یا پھر بزرگ خاتون کو بی جان کہتے ہیں۔ تو پھر آپ داور انکل کی کون ہیں؟ میں داور کی دادی ہوں، پر وہ تو آپ کو بی جان کہتے ہیں۔ رانیہ نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے اسے پالا ہے، تو ہم آپ کو کیا بولیں؟ داور انکل آپ لوگوں کے ہونے والے بابا ہیں، اس لیے میں آپ سب کی دادی ہوں۔ بچوں کو بی جان بہت اچھی لگی تھی۔ بی جان نے بچوں سے بالکل سگے پوتا پوتی جیسی محبت کی تھی۔ رات کو کھانا کھا کر جب بچے سونے چلے گئے تو بی جان نے ایرن اور داور کو کمرے میں بلایا۔ بچوں، اب ماشاءاللہ سے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میری، جلدی سے شادی کر لو تو بس ساری فکریں ختم۔ ٹھیک ہے بی جان، ایرن کے چہرے پر کچھ بے چینی دیکھ کر داور نے کہا۔ بی جان، تھوڑا وقت دیں، بچے ایڈجسٹ ہو جائیں تو ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ بی جان نے کوئی اور سوال نہ کیا، وہ سادگی سے مسکرائی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایرن کو اس کے گھر کی اور بچوں کو داور اور بی جان کی عادت ہونے لگی تھی۔ کیا داور اور ایرن کا ساتھ کسی حسین انجام کو پہنچ پائے گا؟ کیا اکھڑ مغرور سردار کی سلطنت میں ان کے 3 معصوم پھول کھل سکیں گے، یا پھر ایرن ایک بار پھر قسمت کے ہاتھوں ہار جائے گی؟ آگے کی کہانی جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل حقیقی کہانیاں۔